بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، بزرگان دین اور آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک نیک مقصد عظیم کام کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا ہے۔ تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو بھی نواز دیتا ہے۔ تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو بھی نواز دیتا ہے اور جو مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ اور صلاۃ و سلام اس ہستی پہ ہوں ہمارے آقا نامدار محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ بے شمار درود و سلام ہوں، جو وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پورے کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ اور ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نبی کی جو ہے امت میں بنایا اور بن مانگے بنایا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میرا پیغمبر آ جائے تمہاری موجودگی میں تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ آج ہم الحمدللہ ان کے امتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی میں بھی انسانیت کی خدمت کا عظیم جذبہ تھا، اور ہم وہ جذبہ لیے آج اس مجلس میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مدد کرنا۔ اسی وجہ سے عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا۔ میں تھوڑا سا عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ہمارے سر کاشف صاحب آج کی جو یہ رونقیں ہیں ان کے مرہون منت ہیں۔ آج ہم سب جمع ہیں تو ان میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن شامل ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائیں، ان کے نام پر اس ٹرسٹ کا نام رکھا گیا عصمت النساء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے، ان کی والدہ کے لیے اس ٹرسٹ کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کیوں قیام عمل میں لایا گیا؟ اس کا منشور کیا ہے؟ اس کا منشور یہ ہے کہ رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اور مذہب اور دین کے تفریق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر نادار، مفلس، غریب، مستحق، بیواؤں، یتیموں کی خدمت کرنا، اور یقیناً ان کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا علامہ مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا کتنی عظیم عبادت۔ میں آپ کو اس عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے اغراض و مقاصد بیان کروں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ سفید پوش ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، وہ اپنی سفید پوشی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، مانگ نہیں سکتے۔ تو اس عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کا جو اغراض و مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ سفید مستحق جو غریب ہیں ان کے دروازوں تک سفید پوشی کو ان کو جو ہے ان کی برقرار رکھتے ہوئے رازداری کے ساتھ ان کی جو ہے مالی مدد معاونت کی جائے، ان کو راشن فراہم کیا جائے۔ علاج و معالجے کی ضرورت ہے، گھر میں لوگ جو ہے اپنے بوڑھوں کی یا گھر والوں کی کفالت تو آج کل اس مہنگائی کے زمانے میں بہت مشکل ہے، تو وہ علاج کہاں سے کروائیں؟ تو اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ علاج و معالجہ کی سہولیات ان کو فراہم کرنا۔ اور الحمدللہ اس مقصد کو لے کر ہماری باجی ڈاکٹر شازیہ کامران صاحبہ اس پر ماشاءاللہ کام کر رہی تھی پہلے سے ہی، اور نساء میٹرنٹی ہوم کے نام سے انہوں نے یہاں پہ میٹرنٹی ہوم بنایا، اور اس میں جو بھی عورت مستحقہ تھی ان تک جو ہے انہوں نے جتنی بساط کے مطابق ان کی تھی ان کی مدد اور معاونت کی، ہیلپ کی ہے۔ اور یقین جانیں جب چیزوں کے اور ڈلیوری وغیرہ کے جو بھی چارجز ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ لکھوائے ہیں، جن کو دوسرے
ہاسپٹلس میٹرنٹی ہوم سے کمپیئر کیا جائے تو یوں سمجھے اس کا بالکل نصف آدھا حصہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات چھوڑ کے دوسری ضروریات پوری کی جائیں، لیکن اتنا بندہ جتنا ہو سکتا ہے کہ اپنی ضروریات بھی کچھ پوری ہو جائیں اور دوسرا جو ہے دوسرے لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو اور مقصد کو کامیاب فرمائے۔ تو دوسرا مقصد ایک یہ بھی ہے عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں کر سکتے، تو ان کو جو ہے فیسلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو قرض حسنہ دے کر ان کے کاروبار میں ان کا جو ہے ہاتھ بٹایا جائے۔ اور ظاہری بات ہے جب وہ کاروبار کریں گے تو اپنی فیملی کو خوش رکھ پائیں گے، بچوں کی ضروریات پوری کر پائیں گے۔ اور یہ چونکہ عصمت النساء ہے، اس میں عورتوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو عصمت کی معنی کیا ہے کہ یعنی حفاظت کرنا، نساء یعنی عورتیں، یعنی عورتوں کی حقوق کی حفاظت کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بچیاں انتہائی غریب ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، سامان ان کے لیے نہیں ہے، تو اس عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان بچیوں کو رازداری کے ساتھ ان کی شادی میں معاونت کرنا۔ اور اسی طریقے سے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو بھی سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام اغراض و مقاصد میں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اچھا، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لاوارث میت کوئی مل جاتی ہے یا کوئی غریب بندہ ہے، وہ میت کی تجہیز و تکفین میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ العزیز یہ عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ اس کو بھی جو ہے اس طرح کی سپورٹ فراہم کرے گا۔ ہماری ضروریات بھی ہیں، ہسپتال اور اسکول مدارس کے قیام کے لیے جگہوں کی ضرورت ہوگی، یہ بھی ہے ایک جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز مفت میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے بھی ہمارے عزائم ہیں، اور اس کے سلسلے میں مفت ادویات کا بندوبست کرنا بھی، یہ بھی ہماری ضروریات میں شامل ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو راشن فراہم کرنا ہے جن مستحق لوگوں تک، کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جس سے مل کر یہ بات کی جائے اور ماہانہ پابندی کے ساتھ وہ جو ہے راشن کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو بہت سارے مسکینوں کی، غریبوں کی کفالت کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائڈ میں ان کا کتنا جو ہے حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عزائم مقصد میں جو ہے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور جو ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پوری فرمائے۔ ایک شعر ہے نا، میں تو چلا تھا تنہا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم ابھی اکیلے ہیں تو انشاءاللہ کارواں بن جائے گا، لیکن ہماری خوش نصیبی یہی ہے کہ الحمدللہ اس عصمت النساء ویلفیئر ٹرسٹ کو ابتدائی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اس کے لیے ٹرسٹ جو ہے بہت ہی بڑی اس کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ الحمدللہ اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے، انتہائی تجربات رکھنے والے ہمارے حضرت مولانا معین الدین صاحب الحمدللہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس پوری ٹیم کو ان کی زیر سرپرستی میں جو ہے سارا کام انشاءاللہ جلد ہو پائے گا۔ اور آج یہ چھوٹی میں نظر آ رہی ہے چند لوگوں پہ مشتمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائڈ بنائے۔ ہمارے عیدی صاحب ہمارے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے، سامنے ہماری مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اسٹارٹ اپ لیا اور بہت ہی کم سرمایے سے اپنے گھر سے کچھ لگا کے جو بھی ایک زخمی بندہ پڑا ہوا تھا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو 21 توپوں کی سلامی ان کو دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو اور مقصد کو کامیاب فرمائے۔ اور آج یہ چھوٹی میں نظر آ رہی ہے چند لوگوں پہ مشتمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائڈ بنائے۔